بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ڈرو اس دن سے جس دن ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن نہ تو کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی بدلہ۔ یہ وہ خوفناک دن ہوگا جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ماں بیٹے کو اور بیٹا باپ کو بھول جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق حساب دے کر انجام کو پہنچنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا، کیا بچوں سے قبر کا حساب و کتاب بھی ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کافر اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیا کافروں کے چھوٹے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ آج ہم یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ سامعین ذوالفقار، اب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں مل سکیں اور آپ اپنے علم میں اضافہ فرما سکیں۔ ہر شخص نے ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور قبر کا حساب دینا ہے۔ اگر کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات دے دے گا تو اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، ورنہ اگلا سفر انتہائی دشوار گزار اور غضبناک ہوگا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک دردناک گڑھا بھی ہے۔ پہلا سوال، اگر کوئی نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو کیا قبر میں اس سے بھی حساب کتاب ہوگا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ نابالغ بچوں کے قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل مکمل فرما دیتا ہے اور ان سے حساب کتاب یعنی سوال جواب کیا جاتا ہے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں لہٰذا ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال، جو بچے کفار یا مشرکین کے گھر پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کفار کے وہ بچے جو نابالغ اور کم عمری میں ہی فوت ہو گئے، کیا وہ مشرک یا کافر کہلائیں گے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار اور مشرکین کے بچوں کا بھی قبر میں حساب کتاب ہوگا؟ کیا انہیں کافر یا مشرک کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو وہ خوب جانتا تھا اور جانتا ہے کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں موجود ہیں، وہاں ایک قداور شخص موجود ہے اور کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا، اے محبوب خدا، یہ قداور شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ بچے جو ان کے ارد گرد کھیل رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور نابالغ ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی یہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے تھے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ اسلام پر ہی تھے، اس لیے بچوں کے ساتھ وہی حساب کتاب ہوگا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر یا تو وہ مسلمان بن جاتا ہے یا پھر کافر یا مشرک۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا کیا جاتا ہے اور بعد میں عقل یا بالغ ہونے پر اس کے والدین اسے کافر یا مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی کافر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اسے ماں یا باپ کافر بنا دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے کس عمر میں پہنچنے پر بچے کے کفر یا کافر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ عقل و بالغ ہو جائے، اچھے اور برے کی تمیز یا پہچان کرنے لگ جائے، تو اس عمر میں اگر وہ کفر کرتا ہے تو اس کی کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور اس وقت وہ کافر کہلائے گا۔ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ کر کفر کرے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر کہلائے گا۔ سامعین ذوالفقار، کافروں کے وہ بچے جو معصومیت کی عمر میں فوت ہو گئے وہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق کفار کے بچے جنت میں مسلمانوں کے بچوں کے خادم ہوں گے، اور بعض علماء اس پر خاموش ہی ہیں۔ بہت شکریہ، امید کرتے ہیں آپ کو آج